بسم اللہ الرحمن ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے کمزوروں میں تلاش کیا کرو، کیونکہ تمہیں کمزوری کی وجہ سے روزی دی جاتی ہے اور تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا فرمایا، آپ نے کمزوروں میں تلاش کرو۔ آج کل ہم کمزوروں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی غریب ہوتا تو اس کی طرف بھی ہم صحیح توجہ نہیں کرتے، صحیح توجہ سے ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ اگر کوئی محتاج ہوتا تو اس کی طرف بھی ہم دیکھتے نہیں، اس کی طرف بھی متوجہ نہیں کرتے۔ یہاں پر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، مجھے کمزوروں میں تلاش کرو۔ کتنی پیاری بات بتائی آپ نے، اللہ کے نبی نے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں جو روزی دی جاتی تمہارے کمزوروں کی وجہ سے روزی دی جاتی، اور فرمایا کہ تمہاری جو مدد کی جاتی وہ تمہارے کمزوروں کی طرف سے مدد کی جاتی۔ اسی لیے آدمی کو ہر قدم پہ، ہر مرحلے میں اپنے سے کمزور ایمان والا، یہ کمزور یا معاشری حالت میں کمزور ہے، رشتہ دار میں، اس کی مدد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی مدد کرنے سے اللہ پاک ہماری روزی کے اندر اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور کمزوروں، غریبوں سے، یتیموں سے محبت کرنا چاہیے۔ جس حدیث میں آتا ہے یتیم کے بارے میں، جو اس کی کفالت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے 2 انگلیاں بتا کر میرے ساتھ میں جنت میں رہے گا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی۔ اسی لیے ہمیشہ آدمی، اللہ نے صحت دی، تندرستی دی تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا، اس کی بیمار داری کے لیے بھی جانا۔ بیماروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور بیمار داری کے لیے اللہ کی رضا کے واسطے جائیں گے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ کمزور کی طرف سے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں بیمار کو، تو 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ایمان والے کے لیے۔ نیکی کا پتہ موت کے بعد میں چلے گا۔ زندگی کو اللہ پاک نے عمل کا میدان بنایا، زندگی میں رہ کر عمل کرنا ہے، عمل کے راستے بتا دیے۔ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے کمزوروں میں تلاش کرو، کمزوروں سے محبت کرو، کمزوروں کی مدد کرو، کیونکہ ان کی طرف سے اپنی مدد کی جاتی، ان کی طرف سے اپنی مدد کی جاتی۔ اسی لیے فرمایا کہ مال کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ دنیا میں کسی کو اللہ مال زیادہ نواز دیا تو اس پر نظر نہیں، اس سے چھوٹوں پر نظر رکھنا چاہیے۔ اعمال کے اعتبار سے بڑوں پہ نظر رکھنا چاہیے۔ اتنے کتنے بڑے اعمال ہیں ان کے، کتنے نیک ہے وہ، کتنا اللہ کے حکموں پر چلتے، کتنی نمازیں پڑھتے، کتنے روزے رہتے، کتنے زکوٰتیں دیتی، کتنے حج کیا ہوگا، کتنے فرائض کو انہوں نے ہم سے زیادہ انجام دیا ہوگا۔ دیکھیں ان کے اعمال کو، دیکھیں ان کے تقوی کو، دیکھیں، دیکھ کر سوچے کہ میں بھی اسی طریقے سے کروں گا۔ اس عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، تو پوچھا حضرت آپ پہ کیا گزری؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جنت میں ڈال دیا گیا، لیکن میرے سے زیادہ درجہ لوہار کو دیا گیا۔ جب نیند سے اٹھے تو یہ لوگوں نے، انہوں نے سوچا کہ حضرت اتنے بڑے اللہ والے تھے، اللہ کو حکموں پہ چلنے والے، نبی کے طریقوں پہ چلنے والے۔ تلاش کرتے کرتے اس لوہار کے گھر کے پاس پہنچے تو اس سے پوچھے کہ کیا عمل تھا اس کا۔ اس کی بیوی سے پتہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا، کیا عمل تھا؟ تو اس کی بیوی سے پوچھے تو ان کی بیوی نے بتایا کچھ تو خاص عمل نہیں تھا، 1-2 عمل تھا۔
جب اذان ہوتی اللہ اکبر کی آواز لگتی تو اپنا ہتھوڑا اگر پیچھے سے اٹھائے ہوئے ہوتے تو وہیں چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے منادی نے پکارا، چھوڑ کر نماز کی طرف آ جاتے تھے. اور دوسرا یہ تھا، جب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے، ان کی عبادت کو دیکھتے، ان کے تقوی کو دیکھتے، ان کی نمازوں کو دیکھتے، تو یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے بھی فرصت دیتا تو میں اسی طریقے سے نمازیں پڑھتا، اسی طریقے سے عبادت کرتا. دیکھو اللہ پاک نے کس بنیاد پر جنت کے درجات کو بلند کر دیا. صرف نیت اس درجے کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کر دیا، درجات کو بلند کر دیا. اسی طریقے سے ہم بھی نیتوں کو پاک رکھے، اللہ کے حکموں پر چلنے والی رکھے، نبی کے طریقوں پر چلنے والی رکھے. اللہ پاک دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ سے دعا کرتے رہنا ہمارے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے. آمین. الحمد.